حضرت والا وہ اس لیے کہتی ہے وہ اس کو پتا چل گیا کہ غیر معمولی بندہ ہے کہ ہود جس کا خط لے کے آ رہا ہے میرے پاس. تو ظاہر ہے یہ کوالٹی تو اس کے پاس نہیں تھی کہ یہ کوئی کتنا بڑا بادشاہ ہے کہ جس کو اللہ نے یہ حکومت دی ہے کہ جانوروں پہ بھی اس کی حکومت ہے. تو وہ کہتی ہے کہ ایک معزز خط میرے پاس آیا ہے جو سلیمان کی جانب سے ہے اور وہ اللہ کے نام سے شروع ہو رہا ہے. اس سے یہ سنت ٹھہری کہ جب آپ کوئی خط لکھیں کسی کو تو بسم اللہ سے اس کا آغاز کریں, اور اس میں یہ ہے کہ سر تسلیم خم کرو اور میرے پاس حاضر ہو جاؤ. تو وہ اپنے سرداروں سے کہتی ہے کہ میں تمہیں پتا ہے کہ میں کوئی کام اس وقت تک نہیں کرتی جب تک کہ میں مشورہ نہ کر لوں. ہر معاملے میں تم سے میں مشورہ کرتی ہوں. قوم سبا کی وہ ملکہ تھی, تو مجھے بتاؤ تم مجھے کیا مشورہ دیتے. تو سردار تو آپ کو پتا ہے جو ان کی تو ایک خاص جنگجو نیچر ہوتی ہے. انہوں نے کہا ہم تو بڑے طاقتور ہیں, بڑے زور آور ہیں, ہم ہر طرح کے بادشاہ کا مقابلہ کر سکتے ہیں, آپ ہمیں حکم دیں دیکھی جائے گی. لیکن وہ تو سمجھدار ہوتی ہے نا, جسے مجھے بھی آگے لوگ پھونک چڑھا رہے ہوتے ہیں, لیکن جو بندہ ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھا ہوتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے کہ کام کو کس حکمت سے لے کے چلنا ہے. تو وہ ملکہ کہتی ہے کہ اس کو تو اندازہ ہو گیا کہ یہ کوئی عام بندہ نہیں ہے, ان کی ساری پھوپھا نکال دے گا وہ. تو وہ کہتے ہیں کہ وہ ملکہ آگے کہتی ہے, اس کے الفاظ اللہ تعالیٰ نے نقل کیے. وہ کہتی ہے کہ یاد رکھنا بادشاہ جب کسی ملک میں داخل ہوتے ہیں نا تو وہاں کے شرفاء کو ذلیل کر دیتے ہیں. تو یعنی یہ جو ہمارے پاس ملک ہے یہ بھی ہمارا چھین جائے گا, ہم میں یہ طاقت نہیں کہ ہم اس شخص کا مقابلہ کر سکیں. یہاں پہ بھی آپ دیکھ لیں انگریزوں نے یہی کیا ہے نا, جب انگریز یہاں حکومت میں ہے نا سب سے زیادہ ذلیل انہوں نے کیا ہے خاندان مغلیہ کو, اس لیے کہ وہ یہاں پہ رولرز تھے. تو انہوں نے کہا پہلے تو جناب ان کو اتنا ذلیل کرو نا, کیونکہ ان کے اندر جراثیم موجود ہیں حکومت کرنے کے, ان کو تو ذلیل و خوار کرو. تو وہ ملکہ کی بات یونیورسل ٹروتھ اللہ نے نقل کیا کہ جب بادشاہ داخل ہوتے ہیں تو وہاں کے شرفاء پھر سب سے پہلے وہ ذلیل ہوتے ہیں. تو وہ کہتی ہے کہ اس میں جلدی نہیں ہمیں کرنی چاہیے, میں سلیمان کو نا کچھ گفٹ بھیجتی ہوں اور میں دیکھتی ہوں کہ اس کے رسپانس میں وہ کیا کرتا ہے. تو پتہ چل جائے گا کہ وہ واقعی ایک دنیا دار بادشاہ ہے یا اللہ کا ریپریزنٹیٹو ہے. یہ اس نے چیک پوائنٹ رکھا کہ اگر دنیاوی بادشاہ ہوا تو دنیاوی بادشاہ پرانے زمانوں میں دوسرے ملکوں پہ کیوں حملہ کرتے تھے, تاکہ ان سے ان کی دولت ہتھیائے. تو اگر ہم جزیہ دینے پہ آمادہ ہو جائیں اور سالانہ ہم ایک رقم مقرر کر لیں گے اتنا آپ کو ٹیکس یا جزیہ دیا کریں گے تو وہ ٹل جائے گا. تو وہ بڑے زیادہ تحائف دے کے نا ایلچی روانہ کرتی ہے سلیمان علیہ السلام کے پاس, اور وہاں پہ سلیمان علیہ السلام کے پاس جب وہ ایلچی پہنچتے ہیں تو سلیمان علیہ السلام تو اسٹریٹ فارورڈ ان کو جواب دیتے ہیں کہ مجھے جو کچھ اللہ نے دیا ہے تمہاری یہ دنیا کی حقیر دولت اس کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے, مجھے تو اللہ نے کیا حکومت دی ہوئی ہے. تو بلکہ سورہ نمل میں اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا بھی نقل کی ہے. سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں اللہ مجھے ایسی حکومت دینا جو میرے بعد پھر کسی کو نہ ملے. اور انسانی تاریخ میں سلیمان علیہ السلام سے بڑا بادشاہ نہ ان سے پہلے کو گزرا ہے نہ بعد میں جس کو اس لیول کی اللہ تعالیٰ نے حکومت دی ہو. تو وہاں پہ جب ایلچی پہنچتے ہیں تو وہ ان کو اسٹریٹ فارورڈ جواب دیتے ہیں اور ان کو واپس کر دیتے ہیں کہ جاؤ اور اپنی ملکہ کو بتا دینا کہ اب ہم وہ لشکر لے کے آئیں گے جس کی تاب تمہارے لشکر نہیں رکھ سکتے, انتظار کرو ہمارا. تو وہاں سے چلے جاتے ہیں, وہ تو چلے جاتے ہیں اور سلیمان علیہ السلام کو پتا ہوتا ہے کہ وہ مطیع ہو کے ہی آئے گی, کیونکہ وہ سمجھ گئے ہوتے ہیں کہ اس نے یہ جو ڈیسیژن کیا ہے وہ کیوں کیا ہے. اب یہ فاصلہ آلموسٹ 2000 کلومیٹر کا ہے. قوم سبا آباد تھی یمن میں اور حضرت سلیمان علیہ السلام یروشلم میں بیٹھے ہوئے تھے, بیت المقدس ایلیا شام کے اندر. آلموسٹ 2000 کلومیٹر کا یہ فاصلہ ہے. تو آپ سمجھ لیں یہ فاصلہ طے کرنے کے لیے بھی 40 سے 50 دن پیدل چاہیے. تو سلیمان علیہ السلام جب ان کو واپس کرتے ہیں, وہاں پہ جب واپس خط پہنچتا ہے تو ظاہر ملکہ تو پہلے ہی اس کو سمجھ آ گئی ہوتی ہے کہ کوئی عام بندہ نہیں ہے. تو ملکہ یہ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ میں خود سلیمان کے پاس جاؤں گی, کیونکہ اس خط میں پہلے میں کیا لکھا تھا کہ مطیع ہو کے میرے پاس حاضر ہو. سر یہ بادشاہت کا آپ لیول دیکھیں کہ دوسرا بادشاہ جنگ بھی نہیں کرنی پڑ رہی, سیدھا وہ خود حاضر ہو رہا ہے. خیر اس بات کو کچھ عرصہ گزر جاتا ہے. جب اس کا لشکر آنے کے 3-4 دن یا کچھ دن باقی رہ جاتے ہیں نا, تو سلیمان علیہ السلام اپنی مجلس میں بیٹھے ہوتے ہیں. تو
سلمان علیہ السلام اپنے درباریوں سے کہتے ہیں کہ وہ جو بلقیس ہے وہ مطیع ہو کے میرے پاس آنے والی ہے. ان کو پتہ ہے، فیڈ بیک مل جاتی ہے، اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے آگاہ کر دیا. تو پھر وہ ایک گفتگو کرتے ہیں وہاں پہ جہاں پہ وہ تخت بلقیس کا ذکر ہے، اور آصف بن برقیہ کا نام قرآن میں نہیں ہے، یہ اسرائیلی روایتوں میں. وہ سورۃ النمل کی آیت نمبر ہے 30. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلکہ آیت نمبر 30 میں تو وہ یہ آگی 38 نمبر سے آن ورڈ. 30 تو پہلے گزر چکی نا، انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ آیت نمبر ہے 38. قال یا ایھا الملأ ایکم یأتینی بعرشها قبل ان یأتونی مسلمین. حضرت سلمان علیہ السلام کہتے ہیں اے میرے سردارو، جو میرے ساتھ اٹیچ لوگ ہو، تم میں سے کون ہے کہ جو مجھے اس ملکہ کا تخت لا کر دے اس سے پہلے کہ وہ سر تسلیم خم کرتی ہوئی میرے پاس حاضر ہو جائے؟ کون ہے کہ جو ایسا کرے؟ قال عفریت من الجن، تو ایک بڑا دیو ہیکل جن کہتا ہے انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، کہ میں آپ کی اس محفل برخاست ہونے سے پہلے 3-4 گھنٹے کی جو بھی آپ کی مجلس ہوتی ہے، مجلس ختم ہونے سے پہلے میں وہ تخت آپ کو یہاں پہ لا دوں گا. انبلیویبل چیز ہے. 2000 کلومیٹر سے اتنا بڑا تخت پتھر کا وزنی 3-4 گھنٹے کیا، وہ تو آج بھی آپ اگر جہاز میں بھی لائیں تو 3-4 گھنٹے میں نہیں پہنچ سکتا. اس کو تو لفٹ کرنے میں پرابلم ہو جائے گی. وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ، اور میں اس کے اوپر امانت دار بھی ہوں، میں پوری رسپانسبلٹی سے یہ کام کروں گا، اور میں طاقت بھی مجھے اللہ نے دی ہے. جنات کو اللہ نے بہت طاقت دی ہوئی ہے. تو حضرت سلمان علیہ السلام یعنی ایگری نہیں کرتے اس مسئلے میں. تو پھر ایک اور شخص، قال الذی عنده علم من الکتاب، وہاں ایک شخص بیٹھا ہوتا ہے جس کے پاس کتاب میں سے علم ہوتا ہے. وہ کہتا ہے انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، میں اس تخت کو آپ کے سامنے حاضر کر دوں گا آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے. فریکشنز آف سیکنڈ میں لے آؤں گا. ہمارے لیے تو وہی ہضم کرنا مشکل ہے، تو یہ تو خیر بہت بڑی چیز ہے. یہ اس نے دعویٰ کیا، بس یہ دعویٰ کرنے کی دیر تھی اور وہ لے بھی آیا تخت. فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِندَهُ، تو حضرت سلمان علیہ السلام نے جب وہ تخت وہاں پر آیا ہوا دیکھا، قَالَ هَذَا مِن فَضْلِ رَبِّي، انہوں نے کیا حضور کڈے پہنچے بزرگ کو، کیا بات ہے، کیا صاحب کرامت ہو، نہیں اومٹ کر دیا. ان کا یہ میرے رب کا فضل ہے. ہذا من فضل ربی، آپ لکھتے ہیں نگاہ مرشد سے، ماں باپ کی دعا سے، اور پیغمبر کا کہتا ہے ہذا من فضل ربی، یہ تو میرے رب کا فضل ہے. کیوں ہے فضل؟ لیبلونی اشکر ام اکفر، تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں اس کا شکر گزار بنتا ہوں یا نہ شکرا. یہ سر توحید ہے. ومن شکر فانما یشکر لنفسہ، اور جو کوئی اللہ کا شکر کرے گا تو وہ بھی اپنے نفس کی خاطر ہی کر رہا ہوگا، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں. ومن کفر، اور جو کوئی اللہ کی ناشکری کرے، فإن ربی غنی کریم، تو میرا رب تو غنی ہے، کریم ہے، اسے کسی کی پرواہ ہی نہیں ہے. ھذا من فضل ربی. اچھا، اس کے بعد پھر آتا ہے کہ وہ ملکہ جب آئی، حضرت سلمان علیہ السلام نے کہا کہ نا اس تخت کی حیت بدل دو، ڈیزائننگ اس کی تھوڑی سی چینج کر دو، جو اس کے اوپر کوئی پھول بوٹے لگے ہوئے تھے تھوڑا سا اسے ٹیمپر کرو، اور میں دیکھوں گا کہ وہ پہچانتی ہے اپنے تخت کو نہیں کہ نہیں پہچانتی. تو وہ پھر ملکہ وہاں پہ آ پہنچتی ہے. تو سلمان علیہ السلام اسے ریسیو کرتے ہیں اور کہتے ہیں اس تخت کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ تو وہ بڑی سمجھدار ہوتی ہے. تو وہ کہتی ہے یہ تو لگتا ہے کہ یہ میرے تخت ہی ہے، اس کی مثل مجھے لگ رہا ہے، بلکہ شاید وہی ہے. تو یہ اس کی سمجھداری کا بھی ثبوت ہے کہ وہ اس کو ٹیمپرڈ فارم میں بھی پہچان لیتی ہے، اور یہ اس کو دوسرا میسج مل جاتا ہے انہوں نے کیا لڑنا ہے.
اس نے کہاں سے لڑنا ہے؟ وہ تو یہ بھی نہیں تھی ایکسپیکٹ کر سکتی کہ 4 مہینے میں بھی کوئی اٹھا کے یہاں لا سکے. ابھی تو اس کو یہ پتہ ہی نہیں تھا، یہ تو ایسے آیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو پھر سلیمان علیہ السلام اسے اپنے جو ٹیمپل ہے نا اس کی بھی تھوڑی جھلک کرواتے ہیں. آگے ایک محل میں جب لے کے آتے ہیں کمرے میں، تو اس میں ایسے شیشے جڑے ہوئے ہوتے ہیں کہ وہ گویا دیکھنے میں تالاب محسوس ہو رہا ہوتا ہے. وہ جب اس پہ پاؤں رکھنے لگتی ہے، وہ سمجھتی شاید پانی والا تالاب ہے، تو وہ اپنے جو تہمد ہے یا جو بھی اس نے کپڑے پہنے ہوتے ہیں وہ تھوڑی سی اٹھا لیتی ہے، اس کی پنڈلیاں بھی ننگی ہو جاتی ہیں. وہ سمجھتی ہے پانی ہے، وہ پانی نہیں ہوتا، تو وہ امپریس ہوتی ہے. اور پھر وہ وہاں پہ کہتی ہے کہ میں سلیمان کے ساتھ اپنے رب کے سامنے سر تسلیم خم کرتی ہوں، جو میں شرک کرتی رہی میں اللہ کی طرف رجوع لاتی ہوں. اور وہ اسلام قبول کرتی ہے.